سارے جن جوان بنے سارے اتنے آ گئے آؤ گے تو میں پڑھا گا نہیں تو میں کوئی نہیں پڑھنا اٹھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سلوات پڑھے محمد الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وأهل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد پر تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا کو آباد رکھے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مولا اے جشن منایا مومنہ دا خرچہ اخراجات نیاز مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس جشن دا صدقہ محمد والے محمد دا واسطہ ہم اللہ کو دے کر کہتے ہیں مالک جو جو مومن بیمار ہے تمام کو شفائے کلی عطا فرما، اور ذکر کا صدقہ محمد والے محمد کا صدقہ ارشاد دے بیٹو کو مالک شفائے کاملہ عطا فرما، اور اس شخص تے اپنی رحمت دے نزول فرماوے تے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی۔ گل یہ ہے کہ جس کے دل میں ولائے علی نہیں وہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ بے شک بھائی، بے شک۔ اسی بھی ہن چک والے چلتے پھرتے مردے بن گئے۔ ہاں جی، بے شک۔ چاہے کسی نو غصہ لگے، ہاں جی، چاہے تو خوش ہوئے، ہاں جی، وہ اس واسطے چلتے پھرتے مردے ہیں جی، کہ مجلس ہوئے بورے والے کہ 12.5 سال دے نہیں رکتے، اسی مجلس ہونا چلے جڑا 12 سال دا بچہ ہے وہ دا پیو ماں بس سے بٹھا گیا یہ مجلس سننی ہے، تے جڑا کدی اپنے امام بارگاہ چ نہیں مڑیا وہ اتنے مجلس سننا جانا پیا۔ ایک بندہ پیا تھے مجلس سننا سواری حسین دا ثواب ہے، وہ کتنے پورے والے اتنے کوئی نہیں، وہ پورے والے سواری ہے، اپنے گھر دے وچ جڑی مجلس ہے اتنے سواری کوئی نہیں، اتنے پھر کوئی ہور پتہ نہیں کچھ آخر نہیں جو پتہ نہیں کی ہے۔ تے دوسری گل اسی نماز تو بھی تنگ، روزے تو بھی تنگ، ہوں اسی مجلس تو بھی تنگ ہونے جاندے ہاں۔ ایک چیز ہے جہدے کول اسی تنگ نہیں وہ موبائل ہے، ساری رات اسی موبائل ویکھدے ہاں اودے کول تنگ نہیں۔ تے اج میلاد ہے اس دا کہ اللہ جس کے بارے کہہ رہا ہے کہ اے محمد میں کائنات کی کوئی چیز ہی نہ بناتا اگر تجھے نہ میں بناتا۔ آج اس ذات کا میلاد ہے
کہ مومن دیکھیں کہ پھر وہی ہے کہ ہم چلتے پھرتے مردے ہیں. ایک سلوات پڑھیں. جشن میں 12 شبان میں پڑھ چکا. 12 ربیع الاول جہدے وچ اہل سنت بھی تھے, وہابی بھی تھے, شیعہ بھی تھے. تے جشن پڑھے کچھو فون آئے نے. ایک جو نوجوان وہابی اٹھ کے آگے کہتے شاہ جی میں بڑیاں محفلاں سنیاں نے, لیکن جیسے آج میں ملا سنا میں پہلے کبھی نہیں سنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اے آمد علی بچ ہے, اے میرے نال ہوتا ہے. میں جتھے مجلے تے پڑھی ہے اے میرے نال ہوتا ہے. سانو تو انج ہن بڑھایا نے کہ پتہ نہیں پیر بلا ہے یہ سننا ہی نہیں, بس ذکر کرنا. میں کوئی اور کوئی تے میں ہاں بے سرا شورا لے پڑھ چکے نے کہ تسی بولو گے تے میں پڑھاں گا. تے نہیں جو ہن میں سال بعد مجلے پڑھن تسی آ بولے پیر تو ہی پڑھدا پیا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان محترم, میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی 107ویں مشہور و معروف آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے رسول معظم مگر رحمت عالمین کے واسطے. پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو اپنی مخلوق کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر نہیں بھیجا. اس امت پر ہمارا عظیم احسان ہے کہ ہم نے آپ جیسا نبی بھیجا ہے. یہ امت بھی ہماری بنی ہوئی ہے اور یہ نبی بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں, لیکن اے میرے آخری رسول ان نبیوں میں اور تیری نبوت میں فرق ہے. ان رسولوں میں اور تیری رسالت میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے صرف اپنی امت تک, وہ رسول تھے صرف اپنے خاندان قوم و قبیلہ تک. یعنی ان کی رسالت, ان کی نبوت محدود تھی صرف اپنی امت تک. لیکن اے میرے آخری رسول, تیری رسالت, تیری رحمت, تیری نبوت صرف اس امت تک محدود نہیں بلکہ تو رحمت للعالمین ہے. ملا سننا ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. بسم اللہ. یہ امت گزشتہ امتوں سے افضل اور تو گزشتہ نبیوں سے افضل. صرف امت اور نبوت ہی افضل نہیں بلکہ تیرے وسیع گزشتہ نبیوں کے وسیعوں سے افضل, تیرے اصحاب گزشتہ نبیوں کے اصحابوں سے افضل, تیرے خلیفے گزشتہ نبیوں کے خلیفوں سے افضل, تیرا گھر گزشتہ نبیوں کے گھروں سے افضل, تیری کتاب گزشتہ نبیوں کی کتابوں سے افضل, تیری آل گزشتہ نبیوں کی آل سے افضل. صرف فضیلت کی بات نہیں بلکہ تیرے منکر گزشتہ نبیوں کے منکروں سے بدتر, تجھے اذیت پہنچانے والے گزشتہ نبیوں کو اذیت پہنچانے والوں سے بدتر. سچ تو یہ ہے کہ تیری نبوت میں شک کرنے والے گزشتہ نبیوں کی نبوتوں میں شک کرنے والوں سے بدتر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے, بکار صداقت بنا کر بھیجا ہے. اگرچہ آپ رحمت ہے عالمین کے واسطے ہماری طرف سے, لیکن ہر چیز کو اس کے مزاج کے مطابق اثر ہوتا ہے. جس طرح بارش ہر جگہ رحمت بن کر برستی ہے مگر اثر مزاج کے مطابق ہوتا ہے. کہیں پہ انگوری اگتی ہے, کہیں پہ بدبو پھیلتی ہے,
میرے آخری رسول تیری رحمت بھی ہر جگہ پہنچے گی مگر اثر مزاج کے مطابق ہوگا. کہیں پہ یقین و ایمان کے نوری نظارے ہوں گے. یہی لوگ میرے پیارے ہوں گے. جنت کے ارد گرد تمہارے ہوں گے. کہیں پہ کفر اور شرک کے شیطانی چمکارے ہوں گے. یہی لوگ قسمت کے مارے ہوں گے اور جہنم کے راج دلارے ہوں گے. تسی تھک گئے تو میں باہر چڑھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. بھئی دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام کیا ہے, حضرت ابراہیم کا مقام کیا ہے, حضرت یوسف کا مقام کیا ہے. جب یہ نبی سمجھ میں آ جائیں گے تو تب اللہ کے آخری رسول سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ کے آخری رسول کا مقام کیا ہے. بھئی دیکھیں, اور ان کے لیے بھی یہ جواب ہے جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہے, جو کہتا ہے نبی ہم جیسا ہے, اس کے لیے یہ جواب ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرنے کے بعد, جدوجہد کرنے کے بعد نے سوچا کہ کفر کے پتھر میں کہیں سے نرمی نہیں آ رہی, ہدایت جو ہے ابھی نقطہ آغاز پہ ہے, اختتام تک نہیں پہنچی. تو ایک مرتبہ دماغ سے مایوس ہو جاتا ہے, کافروں سے برداشت دعا بلند ہوتا ہے, بارے الہ اس روئے زمین پر کسی ایک کافر کو زندہ نہ رکھنا, چونکہ ان کی آنے والی نسلیں سب کافر ہوگی, فاسق ہوگی. دیکھا عزیزان محترم, یہ نبی کا باشرہ ہے, ایک ہمارا باشرہ. ہم نزدیک کے انسان کے عقیدہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, لیکن نبی کا باشرہ اس عروج پر ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے اسلحہ و ارحام کے پردوں کو چاک کر کے آنے والی نسلوں کے کفر ہونے کے نشان طے کرتا ہے. تو پھر معلوم ہوا نبی کا دیکھنا اور ہوتا ہے, ہمارا دیکھنا اور. سورہ حج, میں اور جلدی سورہ حج ارشاد ہوتا ہے ابراہیم آواز دو حج کے لیے. لوگ پیدل چل کر, تیز رو سواریوں پر چل کر تمہارے پاس آئیں گے. تو حضرت ابراہیم کی آواز آج سے کئی ہزار سال پہلے بلند ہوئی, جس آواز کو سن کر ہمارے حاجی سلام جاتے ہیں, لبیک لبیک کرتے ہوتے جاتے ہیں. بھئی لبیک تو اس وقت کہا جاتا ہے جب پکارنے والا موجود ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کی آواز, ہماری آواز تو 1-2 میل تک نہیں پہنچ سکتی, لیکن حضرت ابراہیم کی آواز صدیوں کو طے کرتی ہوئی ہر ہادی کی آواز سے متصل ہو جاتی ہے. تو پھر معلوم ہوا نبی کی آواز اور ہوتی ہے, ہماری آواز اور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لشکر سلیمان وادی نمل میں داخل ہوا. ایک چونٹی نے آواز دیکھ کر کہا, بھئی دیکھیں ماشاءاللہ, میں پیر پنے شاہ فوت ہوا ہے نا, میں مجلس سے پڑھی ہے, اہل تشیع تھوڑے سا, اہل سنت بہت زیادہ تھا. تے میں اتنے پڑھی ہے, میرے اے پتہ تھی کہ اے سارے جننے بھی ہیں نے توجہ نہ سن دے پہنے. اس واسطے انہیں دی توجہ ہے سی, لیکن ساڈا مجمع جنہیں چر بولے نا سانو پڑھنے دی چاس نہیں ہوندی. تسی بھاویں لاکھی گور نہ سن دے بولو نا.
اج کل دے وے میں ایتھے آ جاواں گا تے میں نعرہ مار میں اوتھے پہنچ جاواں گا نعرہ مار تے پھر میں اونج کراں وہ چپ ہے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو شروع کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اٹھ نعرہ مار وہ ایک بلوچ وہ سید نو گھنٹہ کھڑا کر سکتا ہے تے میں سید سیال نو کھڑا نہیں کر سکتا صلوات پڑھے محمد والے محمد کا جگہ سید نو کھڑا کرے لکھ کر جو کو منہ تے مارے تو کہڑی شے دا مال ہے لانتیا ہے تو آل محمد ازا کے تے سید نو کھڑا کی تے جائے بندے نو تیری مجلس نہیں ہوندی پئی تے تو سید نو کھڑا کر دے تیری کیا جرات ہے کہ تو میں ہوندا میں انہوں دسدا میں انہوں کیتا سلام منبر تے بیٹھتے انہیں سلام کا جواب نہیں دیتا میں کہ اچھا ملون میں چلا منبر سے تو مجلس پڑھ کے دکھا ہیں کہ او دی جوتیاں سینے نال کسی سید کی جوتی ٹوک لگا تے تینوں ثواب ملنا تے بلور کی جوتی چا کے سینے نال لا کے نہیں کھڑی ہیں صلوات پڑھے محمد والے محمد دا پہچان کرو سید کی امتی دی سید کا مقام کی ہے امتی کا مقام کی ہے لشکر صلوات پڑھے محمد والے محمد قافلہ مصر سے چلا نہیں 200 میل دور کنان کا بوڑھا نبی چیخ اٹھا کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں قافلہ مصر سے چلا نہیں یعقوب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں وہاں برادران یوسف بھی موجود ہیں ان کو خوشبو نہیں آتی لیکن نبی کی خوشبو سونگ رہا ہے تو پھر معلوم ہوا نبی کا سونگنا اور ہوتا ہے ہمارا سونگنا حضرت یونس نبی 40 دن مچھلی کے شکے میں رہے ارشاد ہوا ہم قیامت تک کے لیے رکھتے اگر وہ تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتے بھئی اگر آپ کہیں کہ مچھلی کے شکے میں رہ کر گل جاتے یا ان کی ہڈیاں سرما بن جاتی بھئی رکھنے کا مفہوم کیا تھا کہ اللہ قیامت تک رکھتا اگر وہ تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو پھر ہم اور ہیں انبیاء کرام اور ہیں ان کی صورت رحمانہ ہوتی ہے ان کی سیرت کریمانہ ہوتی ہے ان کی رفتار عدلانہ ہوتی ہے ان کی گفتار علمانہ ہوتی ہے نبی کے نصب پر بہتان نہیں ہوتا نبی کی آنکھوں میں طغیان نہیں ہوتا نبی کے کردار میں عصیان نہیں ہوتا نبی کے دماغ میں نسیان نہیں ہوتا نبی کا کوئی کام بھی شیر طریق شہدان نہیں ہوتا بڑی مہربانی تاری چوک تو صدقے قربان سبحان اللہ یہ میں نے آپ کو عام انبیاء کرام گھر میں جب مولا علی کے جملے پڑھنے تھے تسی اٹھ اٹھ کے نعرے مارو ہیں کتنے قرآن پڑھے گئے واہ واہ کیا بات کیا عقیدے نال نعرہ مارو گا نا پھر جو ایک نعرہ لگے گا ختم قرآن کا ثواب ملے گا یہ میں نے آپ کو عام انبیاء کرام کی شان بتائی ہے جب عام انبیاء کرام کی شان یہ ہے تو اللہ کے آخری رسول کی شان مقام کیا ہوگا بھئی جس طرح ہر پہاڑے کتور نہیں ہو سکتا ہر گارے ہرنا نہیں ہو سکتی ہر گھر کھانا کعبہ نہیں ہو سکتا ہر میدان کربلا نہیں ہو سکتا ہر چادر تطہیر نہیں ہو سکتی ہر جام نہیں ہو سکتا اس طرح ہر نبی خاتم نبی نہیں ہو سکتا عام انبیاء کرام عبد ہے میرا رسول عبد ہو ہے عبد وہ ہے جو زمزم کا مالک ہو عبد ہو وہ ہے جو کوثر کا مالک ہو عبد وہ ہے جو دریا کو شق کرے عبد ہو وہ ہے جو چاند کو شق کرے عبد وہ ہے جو روٹھا ہوا شباب پلٹا دے عبد ہو وہ ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹا دے عبد وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے عبد ہو وہ ہے جو
محمد وال محمد. اور آخری دو چار جملے یہ چھوڑ لو اوکے سو کیا. اب بڑی مہربانی بھائی دیکھیں کعبہ کا حسین کا لفظ واہ واہ عرب کی عادت کی بنیاد پر ہوتا تھا. زمانے جاہلیت میں جب دو قبائل اکٹھے ہوتے کسی خاص معاہدے کے لیے کسی خاص بات کے لیے دو کمانیں لے جاتی دونوں مل کر بیٹھتے اور کمان کو کھینچتے جس کے معنی یک جان دو قلم کہ جیسے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ جیسے تمہاری صلح اس سے ہماری صلح. تو جب اللہ نے اپنے رسول کے لیے کعبہ کا حسین کا لفظ استعمال کیا تو معلوم ہوا اللہ بھی یہ کہنا چاہتا ہے اے میرے رسول صلح تمہاری ہوگی امان ہماری ہوگی تیر تمہارا ہوگا کمان ہماری ہوگی کلمہ تمہارا ہوگا کلام ہمارا ہوگا امت تمہاری ہوگی امام ہمارا ہوگا. تیری زبان میں میری گفتار ہے تیرے عمل میں میرا کردار ہے میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے یعنی میرا قرآن مجید تیری تفسیر ہے جو قرآن میں سورہ ہے وہ ہر میدان میں تیری سیرت ہے جو تیری سیرت ہے وہ عین مشیت ہے جو تیری خواہش ہے وہ عینی کان ہے جو تیرا ارمان ہے وہ میرا فرمان ہے جو تیرا کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان ہے جو تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ حجیان ہے. اے میرے رسول جو تجھ پر یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے جو تیری نبوت میں شک کرے وہ ایمان ہے. پاوے میں پڑا گھنٹہ آدھے پاوے میں اتنے بات کرن یاد میں روح ملی کہ مولا تو نہ ذکر کتاب قبول فرماوے نہ اپنے بھائی نو ٹائم دو.